الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاف رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد، اور میرے ساتھ موجود ہیں نمرات طارق، اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل فرمائی قاری طاہر صاحب سے۔ اللہ پاک جو ہے سعادت کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کے کہیں گے اس پہ آمین آمین۔ ناظرین کرام، آج امت مسلمہ 14ویں روزے کا شرف حاصل کر رہی ہے، اور ناظرین ہمیں اپنے جسم کو تھکانا چاہیے، اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھک جایا کریں، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سو پائیں گی۔ جو لوگ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو۔ یہ صرف یہ نام نہ ہو کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، پیا نہیں ہے، کچھ بھی یہ نہ ہو، بلکہ روزے دار کی آنکھیں جو ہیں، زبان، کان، دل، دماغ، غرض یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز روزے دار ہو، وہ ہر ایک برائی سے بچی ہوئی ہو۔ ہم اوور آل ایز اے ہیومن بینگ ہی ہر قسم کی گناہ سے اور برائی سے بالکل ایسا ہی ہے۔ روزہ پیٹ کا ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ آپ کی زبان کا ہوتا ہے، آپ کے کان کا ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کا ہوتا ہے، آپ کے کردار کا ہوتا ہے، آپ کے ایکشنز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو صحیح معنوں میں روزہ ہے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آگے بڑھیں گے اور پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے ہم لوگ جائیں گے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے حامد اطہر ملک صاحب نے، صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے، اور خدمت خلق سے بندہ جو ہے خواتین و حضرات اللہ کی رضا اور اس کا جو ہے قرب کا حقدار جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ خدمت کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ خادم و مخدوم کے درمیان محبت اور الفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور باہمی قربت جو ہے خواتین و حضرات وہ بڑھتی ہے۔ یہیں پہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتا ہوں کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ بالکل ایسے، یہ بہت خوبصورت حدیث آپ نے بیان فرمائی، اور اس میں ناظرین کرام اور منیب آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان میں تو ویسے بھی خدمت خلق کا سب سے بڑا نام ہے الخدمت فاؤنڈیشن، جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش رہتی ہے۔ کوئی سی بھی پاکستان میں آفت آئے، خدا نخواستہ کوئی بھی برا وقت آتا ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن کا نام ضرور ہم سنتے ہیں، اور پاکستان میں فلاح کے کام ہو یا پھر فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنا ہو، الخدمت فاؤنڈیشن ہر دم اور ہر صورت میں انسانیت کی خدمت میں سب سے آگے رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے حامد اطہر صاحب، صدر ہیں جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ ان کو پہلے خوش آمدید کریں گے، پھر جانتے ہیں کہ یہ جذبہ، یہ جوش، یہ خدمت خلق کا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے اس ملک کو ابھی تک کھڑے کیے رکھا ہوا ہے۔ حامد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو اے بی این کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار، اور یہ وہ لمحات ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور اس موقع پہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات ناظرین تک پہنچا سکوں۔ بس اس موقع پہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک چانس ہے، موقع ہے۔ رمضان ایک چانس، ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم دن میں روزے، رات کو قیام اللیل، ذکر اذکار اور مالی اثار کر کے اللہ کی بندوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یہ چانس پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں، تو جو بھی لمحات نصیب ہے ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ حامد صاحب، ماشاءاللہ سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے سب سے آگے رہی ہے، چاہے سیلاب ہو، ایون کورونا کا وقت بھی مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے خدمت کی ہے، جو ہے پرواہ کیے بغیر۔ اس کے علاوہ آج کل کون سے پروجیکٹس جو ہیں جن کو آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں؟ بڑے مشکل حالات ہیں آج کا پاکستان اور اس وقت کے پاکستان میں، تو آج کے کون سے جو پروجیکٹس ہیں جن کو لیڈ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو کسی مالی
जिस्मानी या आफत का शिकार हो उनकी खिदमत की जाए। और ख़िदमत के इस अमल के लिए रंग, नस्ल, इलाका, पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ मानी नहीं रखती। और इस काम के लिए हमने रवायती तौर पे अपने काम को 7 शोबों में तकसीम कर रखा है, और उन शोबों में तो काम हो ही रहा था, लेकिन इस वक्त हम 3 जो ऐसे पहलू हैं जिनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। उसमें एक तो गज़ा के जो हमारे मज़लूम भाई बहन और बच्चे हैं उनकी खिदमत के लिए बाकायदा हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है वो डे 1 से काम कर रहा है, जिसकी तफसील मैं इंशाल्लाह बाद में अर्ज़ करूँगा। और इसके अलावा जो दूसरा पहलू है हमारी खसूसी तवज्जो उस पे है कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जिसमें 65% आबादी नौजवानों की है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ जो वसाइल होने चाहिए थे उनके लिए जो जॉब के, कारोबार के मौके, रोज़गार के मौके होने चाहिए थे वो निस्बतन बहुत कम है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और हम आए दिन सुनते हैं कि फ़लाँ समुंदर में हमारे इतने बच्चे खुदकशी कर रहे हैं। इस तरह खुदकशी कहेंगे कि वो तो रिस्क डूब के मर जाते हैं, कश्तियों में सफ़र कर रहे थे। तो इस पे हमने काफ़ी गौर किया और हमने अपने शोबे तालीम को ही एक्सटेंड करके एक नया पोर्टफोलियो खोला, बनो काबिल, यानी काबिल बनो। अच्छा, इसमें हम जो यूथ है उनको कंप्यूटर के जो जदीद प्रोग्राम हैं उनके कोर्सेज करवा के इस काबिल कर रहे हैं कि वो लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों तक राब्ता करके अपने रिस्क के हलाल का बंदोबस्त कर सकें। कराची में ये बड़ी कामयाबी के बाद लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद इसमें शुरू हुआ है। इसमें पढ़े लिखे जो ऐसे लोग कंप्यूटर और इस पे कुछ सीख सकते हो तो वो तो ये कंप्यूटर का हम उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन वो जो कम तालीम याफ्ता हैं उन्हें हम स्किल दे रहे हैं, जिस तरह मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर और इस तरह के। तो फ्री ऑफ कास्ट स्किल सिखाई जा रही है। स्किल भी सिखाई जा रही है और कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक तालीम वगैरह, बेसिक तालीम। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी कोर्स मुकम्मल भी नहीं हुआ इंटरनेशनल मार्केट तक राब्ता करके उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया। माशाल्लाह, क्या बात है। तो एक तो ये पहलू था। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक काबिल कदर असासा है वो हमारे वॉलंटियर्स हैं। और जब सैलाब आया था तो तकरीबन 65,000 वॉलंटियर हमारे फील्ड में थे। 65,000 जी। तो इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं कि 1 मिलियन वॉलंटियर हमारे साथ मुंसलिक हों। 1 मिलियन। हाँ, और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और इसमें मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि यूनिवर्सिटी के बहुत से तलबा और तालबात मुंसलिक हो रहे हैं और हमारे साथ मिलके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपके तवज्जुह नाज़रीन को बताता हूँ कि जो भी वॉलंटियरली हमारे साथ शामिल होना चाहे, गूगल पे अलखिदमत वॉलंटियर वो सर्च करें, अलखिदमत वॉलंटियर सिस्टम, और उस पर अपने आप को रजिस्टर करवाए और इंशाल्लाह हम उसकी सलाहियतों के मुताबिक उसे ये मौका देंगे हमारे साथ मिलके अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। और ये जो 3 पहलू हैं इस वक्त हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, ये बड़े ज़बरदस्त भी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, गज़ा का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे हमारे जो मुसलमान बहन भाई उनको इमदाद पहुँचाने का सिलसिला जारी है। और नो डाउट अल खिदमत फाउंडेशन वाज द नेम जो डे फर्स्ट से लेके अभी तक हमारे सामने आता है। तो हाउ आर यू गाइज डूइंग दैट? उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है वो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल भी तो है वहाँ तक इमदाद पहुँचाना। जी बिल्कुल, ये अक्सर सवाल होता है। बात यह है कि अल खिदमत फाउंडेशन के 2 पार्ट हैं। एक तो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो लोकल काम करता है, एक ग्लोबल जो मुल्क से बाहर काम करता है। अच्छा, इसमें फ़लस्तीन में 2019 से हम रिलीफ वर्क कर रहे थे। ठीक। तो जैसे ये मामला हुआ तो हमने फिर खसूसी इंतज़ामात के ज़रिए मज़ीद खिदमत के मौके पैदा किए, क्योंकि वहाँ हमारे
جو ایسے پارٹنر موجود تھے، آرگنائزیشنل پارٹنر جن کے آفسز بھی تھے، پھر انٹرنیشنل والنٹیئر بھی تھے، تو پھر ہمارے لیے یہ بڑا آسان رہا کہ ہم اگر فزیکلی اندر نہ پہنچ سکے تو ہمارے پارٹنر والنٹیئر موجود ہیں جن تک ہم نے امداد بھجوانا شروع کر دی۔ اچھا، اس کے لیے ایک تو ایجپٹ میں ہم نے کیمپ آفس کیا، وہاں سے لوکل پرچیزنگ کر کے رفاح بارڈر کے ذریعے وہ ٹریلر بھجوانے شروع کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان سے 7 ایئر کارگو ہم نے بھجوائے، جس میں خوراک بھی تھی، میڈیسنز بھی تھے، ایک شپ بھی کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اللہ پاک جی اسی طریقے سے آپ کو ہمت عطا فرمائی رکھے، اور یہ بڑی زبردست، اور یہ خدمت خلق سے اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے۔ پر خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم شامل کریں گے ایک بریک، لیکن بریک سے پہلے ہم ریکویسٹ کریں گے قاری صاحب سے کہ وہ ہمیں جو ہے پیاری سی خوبصورت سی نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پلیز۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔